کہا کہ ان غریب لوگوں کو ڈراؤ کہ وہ وہاں پر نہ جائیں۔ تو قاضی قیام الدین کے کہنے پر ان لوگوں کو ڈرایا گیا کہ اگر تم صابر پاک کے پاس جاؤ گے تو تمہاری خیر نہیں۔ تو لوگ جو ہے صابر پاک کے پاس جانے سے رک گئے۔ تمام حالات کو دیکھ کر کے صابر پاک نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں ایک خط لکھا۔ اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کا قاضی جو ہے بڑی شرارتیں کر رہا ہے، یہ لوگ مجھے آپ کا خلیفہ تسلیم نہیں کر رہے، آپ کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اور پھر یہ خط آپ نے حضرت علیم ابدال کے ہاتھ بابا فرید کے پاس بھیج دیا۔ بابا فرید نے اس خط کو پڑھا، پھر ایک خط قاضی کے نام لکھا۔ وہ علیم ابدال واپس لے کر کے صابر پاک کے پاس آئے۔ صابر پاک اس خط کو پڑھتے ہیں، پھر قاضی کے پاس بھیج دیتے ہیں، مگر وہ قاضی اس خط کو پڑھ کر کے پھاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ باتیں نہیں مانوں گا۔ تو دوسری مرتبہ صابر پاک جو ہیں بابا فرید الدین کے یہاں دوسرا خط لکھتے ہیں، پھر بابا فرید الدین اس خط کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس خط کو قاضی کے پاس پہنچا دو۔ جب وہ خط قاضی کے پاس پہنچایا گیا تو اس نے اس خط کی بھی توہین کی اور اسے بھی پھاڑ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب صابر پاک نے بابا فرید الدین گنج شکر کو خط لکھا تو اب تیسری مرتبہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط میں لکھ کر کے یہ بھیجا کہ اے صابر، ہم نے کلیر تمہارے حوالے کر دیا، اب تمہاری مرضی جو کرنا ہے کرو۔ اللہ اکبر۔ پیر و مرشد کا حکم آ گیا، کلیر شریف جو ہے صابر پاک کے حوالے کر دیا گیا۔ اب ان ظالموں کا وقت آخر آ چکا تھا۔ جمعہ کے دن صابر پاک پہلی صف میں جہاں پر قاضی بیٹھا کرتا تھا وہاں پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور تمام غریب بھی جو ہیں پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ آئے، قاضی اور جو ہے وہاں کے جاگیردار امیر لوگ جب آتے ہیں تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی جگہ پر جو ہے صابر پاک اور غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستوں، ان ظالموں نے مسجد میں بھی اپنی اپنی جگہ جو ہے تقسیم کر رکھی تھی کہ امیر یہاں بیٹھیں گے، غریب پیچھے بیٹھیں گے، جبکہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پر چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو یا فقیر ہو، وہ ایک ہی جگہ ایک ہی ساتھ کھڑ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے، مگر ان لوگوں نے یہاں پر بھی بانٹ رکھا تھا۔ تو صابر پاک نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر جو چاہے جہاں چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن اس قاضی کے کہنے پر اس کے لوگوں نے صابر پاک اور آپ کے چاہنے والوں کو زبردستی مسجد سے باہر نکال دیا، اور اندر جو ہے نماز شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو صابر پاک نے مسجد کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو اے مسجد تو کیا کر رہی ہے، تو بھی سجدہ کر۔ صابر پاک کے حکم پر مسجد نے سجدہ کیا، یعنی مسجد جو ہے گر پڑی، اور اس مسجد کی چھت کے نیچے یہ قاضی اور تمام ظالم، تمام وہاں کے امیر اور جاگیردار لوگ دب کے مر جاتے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد جو ہیں کلیر شریف میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے اور وہاں کے جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، لوگ اس بیماری سے مرنے لگتے ہیں۔ اور جب یہ آگ لگ گئی تو سارے گاؤں کے لوگ گاؤں چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب اس گاؤں میں کلیر شریف میں صرف صابر پاک تنہا رہتے ہیں۔ جنگلوں میں آگ جل ہی رہی تھی، اور اسی آگ کے درمیان ایک ٹیلے پر صابر پاک کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے کھڑے اللہ کی عبادت میں گم ہو جاتے ہیں اور عالم استغراق میں چلے جاتے ہیں۔ اور اسی حالت میں آپ 12 سال تک ایک ہی جگہ پر کھڑے رہیں، اور اس درمیان نہ آپ نے کھانا کھایا، نہ ہی آپ نے پانی پیا، نہ ہی آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھے تھے، بلکہ ایک ہی جگہ کھڑے رہیں اور اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ اور یہ بے شک صابر پاک کی ایک عظیم کرامت تھی، اور جو ہے آپ کو یہ طاقت بے شک اللہ ہی نے دی تھی، اور اللہ ہی کی مرضی سے، اللہ کی قدرت سے آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی تھی۔ جب 12 سال کا عرصہ گزر گیا تو ایک دن بابا فرید الدین گنج شکر اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے صابر کا روزہ افطار کرائے گا؟ اللہ اکبر۔ یعنی آپ 12 سال سے لگاتار روزے میں تھے، تو بابا فرید نے یہ اپنے مریدوں سے کہا کہ کون ایسا شخص ہے جو کلیر جا کر کے میرے صابر کو افطار کرائے گا؟ آپ کی بات سن کر تمام لوگ خاموش بیٹھے رہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوتا ہے، ان کا نام حضرت سید شمس الدین ترک علوی قلندری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور میں کلیر جاؤں گا۔ ناظرین، ابھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ حضرت شمس الدین پانی پتی کون ہیں؟ تو انشاءاللہ ان کی ہسٹری پر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ ان کی درگاہ شریف جو ہے
پانی پت میں موجود ہیں، جو کہ ہریانہ کا ایک شہر ہے۔ انشاءاللہ ان کی الگ ہسٹری میں بیان کروں گا۔ بہرحال حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور میں جاؤں گا۔ ناظرین، حضرت شمس الدین پانی پتی جو ہیں حضرت بابا فرید کے پاس پاک پتن آئے تھے اور کہا کہ حضور میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو بابا صاحب نے کہا کہ تمہارا فیض میرے پاس نہیں ہے، تھوڑے دن رک جاؤ۔ اب جب یہاں پر شمس الدین ترک کھڑے ہوتے ہیں کہ میں کلیئر جاؤں گا، اب بابا صاحب نے فرمایا کہ ہاں تمہارا فیض جو ہے میرے صابر کے پاس ہے، تم وہیں پر چلے جانا۔ جب حضرت سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کلیہ شریف جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو بابا فرید الدین گنج شکر انہیں اپنے پاس بلوا کر کے چند نصیحتیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم جا رہے ہو تو فوراً صابر کے آگے جا کر کے مت کھڑے ہو جانا، بلکہ پیچھے رہنا جب تک کہ صابر بیٹھ نہ جائے یا پھر وہ خود تمہیں حکم نہ دیں۔ اور یہ میں تمہیں تیل دے رہا ہوں، اس میں نے پڑھ کر کے دم کر دیا ہے، یہ تمہیں کام آئے گا، اسے اپنے پاس رکھنا۔ پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیم ابدال کو حکم دیتے ہیں کہ تم شمس الدین کو کلیئر لے کر کے جانا۔ ناظرین، یہ وہی حضرت علیم ابدال ہیں جو حضرت صابر پاک کا خط بابا فرید الدین کے پاس لے کر کے آئے تھے۔ بہرحال حضرت علیم ابدال جو ہیں حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کو کلیئر شریف لے جاتے ہیں اور اشارہ کر دیتے ہیں کہ کلیئر آ گیا ہے، اب یہاں سے آگے جو ہے آپ کو جانا ہے۔ بہرحال جب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کلیئر شریف میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیلے پر صابر پاک کھڑے ہو کر کے عالم استغراق میں مشغول ہیں۔ پھر صابر پاک کے پاس حضرت سیدنا شمس الدین ترک جاتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کر کے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ جب 12 سال کے بعد کسی اور کے قرآن شریف پڑھنے کی آواز صابر پاک کے کانوں میں پڑتی ہے تو آپ عالم استغراق سے واپس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پیچھے ہو کر کے قرآن مت پڑھو، بلکہ میرے داہنے جانب آ جاؤ۔ تو حضرت شمس الدین ترک حضرت صابر پاک کے داہنے جانب آ کر کے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ ناظرین، اب اس واقعے کو آپ بڑی غور سے سنیں کہ حضرت سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کس حکمت سے کام لیتے ہیں۔ آپ جو ہیں بازو میں کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور آپ بہت ہی اچھے قاری تھے کیونکہ آپ ترکی کے رہنے والے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ آج بھی آپ ترکی میں چلے جائیں، وہاں کے لوگ جو ہیں قرآن شریف کو بڑے ہی خوبصورت انداز اور آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک آپ رک جاتے ہیں۔ تو صابر پاک فرماتے ہیں کہ رک کیوں گئے، اور پڑھو، ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت شمس الدین عرض کرتے ہیں کہ حضور کھڑے کھڑے میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے، میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ صابر پیا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ تو حضرت شمس الدین نے عرض کی کہ حضور آپ کھڑے ہوئے ہیں اور میں بیٹھ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ پہلے بیٹھیں تب میں بیٹھوں گا۔ تو صابر پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اتنی اچھے طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ میں اور بھی سننا چاہتا ہوں، تو تھوڑا مجھے سہارا دیں کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ صابر پاک کے پیروں کو پکڑتے ہیں، پھر صابر پاک فرماتے ہیں کہ میرے آگے نہ آئیں بلکہ پیچھے سے مجھے سہارا دیں۔ تو پیچھے سے آپ کو جو ہے صابر پاک کو حضرت شمس الدین سہارا دیتے ہیں اور صابر پاک کو ایک پیڑ کے ساتھ ٹیک دے کر کے بٹھا دیتے ہیں، کیونکہ 12 سال کے بعد آپ کے جسم میں جو ہے حرکت پیدا ہوئی تھی تو کافی کمزوری آپ کے جسم میں آ گئی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابھی آپ قرآن شریف پڑھیں۔ تو حضرت شمس الدین جو ہے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد جو ہیں آپ پھر سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ صابر پیا نے فرمایا کہ اب کیوں رک گئے؟ تو کہا کہ حضور شام ہونے والی ہے، مجھے واپس پاک پتن جانا ہے۔ جب صابر پاک نے 12 سال کے بعد پاک پتن کا نام سنا تو رونے لگے اور کہا کہ کیا تم میرے پیر و مرشد کے شہر سے آئے ہو؟ تو حضرت شمس الدین نے عرض کی کہ حضور ہاں، میں آپ کے پیر و مرشد کے شہر ہی سے آیا ہوں، بلکہ مجھے آپ کے پیر و مرشد ہی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ مجھے ابھی روانہ ہونا ہے، شام ہونے والی ہے، یا پھر آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں، میں یہیں پہ رک جاؤں گا، ورنہ مجھے اجازت دیں میں جاؤں گا۔ تو پھر صابر پاک نے جو ہے فرمایا کہ نہیں، تم میرے پاس ہی رک جاؤ، تم میرے فرزند ہو، تم میرے بیٹے ہو، میرے پاس ہی رک جاؤ۔ صابر پاک کا یہ جملہ سن کر کے شمس الدین ترک بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کی، تھوڑی دیر آپ نے تلاوت کی، پھر رک جاتے ہیں۔ تو صابر پاک نے فرمایا کہ اب کیوں رک گئے ہو؟
تو شمس الدین نے جو ہے عرض کیا کہ حضور مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانا چاہتا ہوں۔ تو صابر پاک نے کہا کہ یہاں پر چلے جاؤ، تو یہاں گولر کے جو ہے درخت ہیں اسے جا کر کے توڑ کر کے لانا، پھر اسے جو ہے پکا کر کے کھا لینا۔ تو صابر پاک کے فرمان پر شمس الدین ترک جو ہے گولر کو توڑتے ہیں، اسے گرم کرتے ہیں، پھر لا کر کے صابر پاک کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ صابر پاک نے کہا کہ اسے کھاتے کیوں نہیں؟ تو حضرت شمس الدین ترک نے عرض کی کہ حضور آپ بھوکے ہیں، آپ نہیں کھا رہے ہیں اور میں کھا جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پہلے تناول فرمائیں، پھر میں آپ کا مرید ہوں، پھر میں کھاؤں گا۔ تو پھر حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ 12 سال کے بعد پہلی مرتبہ آپ نے جو ہے گولر کا پھل کھایا۔ اس کے بعد جو ہے دونوں نے اس پھل کو تناول کیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ تھوڑے دن گزرے تو حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو ہے خلیفہ خاص حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ دیکھو عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر تک، یعنی یہ تہجد کے وقت تک جو ہے تم میرے آگے نہ آنا، یہ میرا جو ہے عبادت و ریاضت کا وقت ہے، اور تہجد کے وقت آ کر کے مجھے وضو کروا دینا۔ تو صابر پاک کے حکم پر حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے عرصہ بیتنے لگا اور لوگ جو ہے پھر سے کلیر شریف آنے لگے، اور صابر پاک کے پاس یہ لوگ آتے تھے، دور دور سے لوگ آتے تھے، اور صابر پاک جو ہے دن میں لوگوں کی تعلیم و تربیت فرماتے اور رات کو ذکر و عبادت کیا کرتے تھے۔ صابر پاک کو جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء سے بڑی ہی محبت تھی، کیونکہ یہ دونوں آپس میں جو ہے پیر بھائی تھے، یعنی ان دونوں کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہی تھے۔ اسی طریقے سے نظام الدین اولیاء بھی صابر پاک سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب دلی سے کوئی خاص لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے کلیر تشریف لاتے تو آپ ان پر خاص توجہ فرماتے اور محبت فرماتے تھے۔ ناظرین اس واقعے پہ بڑا ہی غور کریں، کیونکہ یہ واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء اور صابر پاک کی محبت کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ صابر پاک سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص اور خلیفہ خاص حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف تشریف لاتے ہیں۔ تو صابر پاک نے آپ کا بڑا ہی استقبال کیا، اور حضرت امیر خسرو نے صابر پاک کی بارگاہ میں بھی اپنے کئی کلام سنائے، اور پھر یہ کلام سن کر کے صابر پاک نے بھی اپنے لکھے ہوئے کلام حضرت امیر خسرو کو سنائے۔ ناظرین حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کافی سارے کلام لکھے ہیں۔ جب حضرت صابر پاک سے ملاقات کر کے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ واپس دلی تشریف لائے، تو جیسے ہی حضرت امیر خسرو نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے انہی ہاتھوں سے میرے دوست میرے بھائی کو چھوا ہوگا، اور پھر ان کی آنکھوں کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ان آنکھوں سے میرے بھائی میرے دوست صابر کو دیکھا ہے، یہ آنکھیں بڑی خوش نصیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین یہ محبت تھی حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان۔ ناظرین حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اور بھی کافی سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ کبھی اور کسی ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت صابر پاک کے وصال کا واقعہ اور آپ کی نماز جنازہ کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور لاجواب ہیں، اور صابر پاک کی وصال اور آپ کے جنازے کا واقعہ کافی لمبا اور کافی بڑا ہے، اور پہلے ہی یہ ویڈیو کافی بڑی ہو چکی ہے، اسی لیے انشاءاللہ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں وہ واقعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ واقعہ آپ سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اپنی رائے ضرور دیں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم آپ سبھی کی نیک اور جائز مرادیں پوری کریں، اور آپ سب کو حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی حاضری نصیب کریں۔